بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈوکیٹ ریحان علی خان آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، جب کبھی خاندان کے اندر کسی فرد کی وفات ہو جاتی ہے، آفٹر ڈیٹ اس کا چھوڑا ہوا مال یا ترکہ جو کہ اس کی موویبل پراپرٹی کی صورت میں ہے، چاہے اس کی بینک بیلنس ہے، اس کی کوئی پرائز بانڈ ہے، یا کوئی شیئرز ہیں، یا کوئی گاڑی ہے، اس کے بعد جو لیگل ہیئرز ہیں وہ اس میں اپنا شیئر کس طرح کلیم کر سکتے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا ایک سکسیشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جو نادرا کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے۔ پہلے یہ کورٹس کی طرف سے جاری کیا جاتا تھا، لیکن اب یہ جو سرٹیفکیٹ ہے یہ نادرا آپ کو جاری کرتا ہے۔ پنجاب کے اندر اب بھی جو ہے وہ دو آپ کے پاس فارمز اویلیبل ہیں، یا تو آپ کورٹ سے جاری کروائیں گے یا پھر آپ وہ سرٹیفکیٹ جو ہے نادرا سے جاری کروا سکتے ہیں۔ اوورآل جو پروونسز ہیں وہاں پر اب یہ ہے کہ اگر کوئی فیملی کے اندر کوئی مائنر ہے تو پھر آپ کو جو ہے نادرا وہ اس کا ڈکلائن سرٹیفکیٹ بنا کے دے گا، اور اس کے اوپر آپ پھر تھرو سول کورٹس ایک سکسیشن سرٹیفکیٹ کا اجرا کروائیں گے، جانشینی سرٹیفکیٹ کا اجرا کروائیں گے۔ اسی کے ساتھ اگر فیملی میں تمام تر جو لیگل ہیئرز ہیں، قانونی شرعی ورثاء ہیں، وہ بالغ ہیں، تو پھر نادرا ہی آپ کو اس کا سکسیشن سرٹیفکیٹ جاری کرے گا، جو کہ متوفی کی کوئی بھی جو منقولہ جو جائیداد ہے اس کے اوپر پھر تمام تر جو لیگل ہیئرز ہیں وہ اپنا اپنا شیئر اس میں کلیم کر سکتے ہیں، اور ان کو ان کا شیئر جو ہے وہ وہاں سے سکسیشن سرٹیفکیٹ کی صورت میں دیا جائے گا۔ اب اس میں آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوں گے، اس میں کون کون سی اہم دستاویزات، پھر آپ نادرا میں جب جائیں گے وہاں پر کیا پروسیس اس کا ہوگا، اور کس طرح آپ کو جو ہے وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ جاری ہوگا، سٹیپ بائی سٹیپ اے ٹو زی آپ کو تمام پروسیس کا میں آپ کو بتاؤں گا۔ ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو تمام سٹیپس کی جو ہے وہ سمجھ آئے، تمام مراحل جن سے آپ گزریں گے ان کا آپ کو بخوبی علم ہو، تاکہ آپ کو آن دی اسپاٹ کسی بھی قسم کی کوئی بھی ہرڈل درپیش نہ ہو۔ تو ویڈیو کی جانب چلنے سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو بھی لائک کیجیے گا، اور آگے اپنے کانٹیکٹ کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ کسی کے کام آ سکے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی جانب۔ ناظرین اکرام، جانشینی سرٹیفکیٹ کے لیے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ درکار ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی متعلقہ یونین کونسل سے ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بنوانا ہے، وہ آپ کو آپ کی یونین کونسل سے جاری ہوگا۔ اسی کے بعد آپ کے پاس متوفی کا جو شناختی کارڈ ہے اس کی کینسلیشن کا کوئی پروف ہونا چاہیے، جو کہ آپ ان کو پرووائڈ کریں گے۔ اس کے بعد اکثر اوقات فیملی میں جو لیگل ہیئرز ہیں وہ دو یا دو سے زیادہ یا کئی سارے جو ہیں وہ لیگل ہیئرز ہو سکتے ہیں، وہ سارے نہیں جا سکتے، ان کے بہاف پر کوئی ایک بندہ جو ہے، ایک بندہ درخواست گزار بنے گا، اور ان سب کے بہاف پر وہ جا کر نادرا کے اندر سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے درخواست جو ہے وہ گزارے گا۔ اس کے لیے آپ کو ایک لیٹر آف آتھرائزیشن جو ہے وہ دینا ہے، جس کے اوپر تمام تر جو ورثاء ہیں وہ اس ایک پرسن کو لیٹر آف آتھرائزیشن دیں گے کہ ہم سب کے بہاف کے اوپر یہ سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے نامینیٹ ہے اور یہ پروسیس جو ہے وہ کروا سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ تمام تر لیگل ہیئرز کا آئی ڈی کارڈ جو اس کی کاپیز ہیں وہ اپلیکیشن کے ساتھ آپ نے انیکس کرنی ہے، اور جو درخواست دہندہ ہے اس کی بھی کاپی اس کے ساتھ انیکس کی جائے گی۔ پھر اسی کے ساتھ جب وہاں پر نادرا کے اندر جو درخواست دہندہ ہے اس کی بھی بائیو میٹرک ہوگی، اور جو باقی جو لوگ ہیں ان سب کی بائیو میٹرک کا بھی ایک پروسیس ہوگا۔ ان تمام چیزوں کو بھی آگے چل کے ڈسکس کرتا ہوں۔ جب آپ کی یہ تمام تر ڈاکومنٹس ریڈی ہو جائیں گے، کوشش کریں ایک فائل بنائیں جس کے اندر اپنی درخواست، اس کے ساتھ جب متوفی کی تمام تر بینکس کی جو ڈیٹیلز ہیں، تمام تر پراپرٹی کی جو پراپرٹی ہے اس کے جو ڈاکومنٹس ہیں، جو لیگل ڈاکومنٹس ہیں، دستاویزی ثبوت ہیں، وہ اس تمام تر اپلیکیشن کے ساتھ لازمی لگائیے گا۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ وہ بھول جاتے ہیں اور وہ چیزیں اس میں سے کوئی ایک آدھ چیز جو ہے وہ مس کر دیتے ہیں، پھر بعد میں ان کے لیے کافی زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں، ہرڈل کریٹ ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیں جب بھی یہ پروسیس کریں اچھی طرح ایک فائل بنائیں، ان تمام تر ڈاکومنٹس کو آپ خود بھی ایک دفعہ ان کو کراس چیک کریں، ویریفائی کریں، جانچ پڑتال کریں۔ آفٹر دیٹ آپ پھر وہ ایک فائل جو ہے کمپلیٹ لے کر نادرا قریبی نادرا سینٹر میں آپ جا سکتے ہیں۔ وہاں پر جا کر آپ وہ فائل نادرا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹوکن لیں گے، ٹوکن لینے کے بعد آپ کاؤنٹر پر جائیں گے، وہ آپ کے ڈاکومنٹس کی جانچ پڑتال کرے گا، ڈاکومنٹس کو جو ہے وہ چیک کرے گا۔ تمام تر ڈاکومنٹس چیک کرنے کے بعد وہ جو نمائندہ بیٹھا ہے کاؤنٹر پر، وہ آپ کو آفس انچارج کے پاس بھیجے گا تاکہ آپ کے ڈاکومنٹس کی جو ہے وہ ویریفیکیشن کی جائے،
آپ کے ڈاکومنٹس کی جو ہے وہ تصدیق کی جائے۔ ڈاکومنٹس کی تصدیق کے بعد آفس انچارج آپ کو ڈیٹا انٹری آپریٹر کے پاس بھیجے گا۔ ڈیٹا انٹری کاؤنٹر کے اوپر آپ اپنے کوائف درج کروائیں گے، اپنی جو فنگر پرنٹس ہیں، انگلیوں کے نشانات، وہ آپ کروائیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنی تمام تر جو آپ کی دستاویزات ہیں وہ وہاں پر سکین کی جائیں گی۔ ڈاکومنٹ سکین کرنے کے بعد آپ کو ایک ٹریکنگ آئی ڈی جو ہے وہ جاری ہوگی۔ تمام ورثہ اگر موقع پر موجود نہیں ہیں تو کسی بھی نادرہ سینٹر میں جا کر وہ اپنی انگلیوں کے نشانات جو ہیں وہاں پر دے سکتا ہے، فنگر پرنٹس وہاں پر دے سکتا ہے۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا لیگل ہیئر جو ہے وہ بیرون ملک میں مقیم ہے، اپنے روزگار کی حصول کے لیے یا پڑھائی یا کسی بھی سلسلے میں وہاں پر وہ رہائش پذیر ہے، وہ پاکستان میں آ کر اپنے فنگر پرنٹس نہیں دے سکتا، تو اس صورت میں نادرہ کی طرف سے ایک اپلیکیشن جاری کی گئی ہے، پاک آئی ڈی۔ اس پاک آئی ڈی کو آپ پلے سٹور یا ایپ سٹور سے آپ انسٹال کر کے وہاں پر جا کر اپنے فنگر پرنٹس جو ہیں، انگلیوں کے نشانات جو ہیں، وہاں پر آپ ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جب یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر آپ کو واپس آفس انچارج کے پاس آنا ہے، اور آفس انچارج جو ہے وہ آپ کے کیس کی جو ہے وہ منظوری دے گا۔ آپ کے کیس کی منظوری جب یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے، ڈاکیومنٹس اور فنگر پرنٹس کمپلیٹ ہونے کے بعد آفس انچارج آپ کے ڈاکیومنٹس کی جو ہے وہ منظوری دے گا۔ اب اس کے بعد جب آپ کا کیس ایکسیپٹ ہو جائے گا، منظور ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کو جو ہے ایک مرحلہ یہ ہوگا کہ آپ نے فیس سبمٹ کرانی ہے۔ وہ فیس آپ اس کی ڈیٹیل جو ہے نادرہ کی ویب سائٹ کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جو سکسیشن سرٹیفکیٹ کی فی ہے مالیت کے حساب سے ہے، 1 لاکھ تک کے معاملات ہیں تو اس کے اوپر غالباً 10,000 ہے، اس سے اوپر کے ہیں تو غالباً 20,000 ہے۔ یہ چیزیں آپ نے وہاں پر خود جا کر کراس چیک کرنی ہے ویب سائٹ کے اوپر، جس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں۔ اس کے اوپر جا کر آپ نے چیک کرنی ہے تاکہ آپ کو بہتر آئیڈیا ہو سکے۔ درخواست جب آفس انچارج آپ کی منظور کرے گا تو اس کے بعد آپ کو ایک میسج بھی موصول ہوگا، جس کے بعد آپ نے یہ فیس سبمٹ کرانی ہے۔ فیس اب جو ہے وہ متعلقہ بینک میں بھی آپ ڈپازٹ کروا سکتے ہیں نادرہ برانچ میں، یا پھر آپ ان کو آن لائن بھی کروا سکتے ہیں۔ یہ تمام دونوں فیسلٹیز اس کے اندر موجود ہیں۔ جب یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر ایک نیوز پیپر کے اندر ایک اشتہار دیا جائے گا، اخبار اشتہار جس کو بولا جاتا ہے۔ 15 دن کا اس کا ٹائم ہوتا ہے۔ 15 دن کے اندر اندر اگر کوئی بھی اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے وہ اسی دفتر میں جا کر اپنا جو ہے وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں۔ یہ پروسیس تھا اس کے لیے جو پروسیس نادرہ سے آپ سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے کرواتے ہیں، جانشینی سرٹیفکیٹ کے لیے کرواتے ہیں، جو کہ آپ کو اب میں سے بہت سارے لوگ کافی کنفیوز تھے، مجھ سے کئی دفعہ پوچھا بھی ہے، بہت سارے دوستوں نے فردن مشکل ہوتا ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ آپ کے لیے ایک کمپلیٹ ویڈیو بنائی جائے جس میں آپ کو اس تمام پروسیس سے آپ کو اویئر کیا جائے، تاکہ جب کبھی زندگی موت ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو بھی اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ جب انسان دنیا سے جاتا ہے، جو کچھ چھوڑ کے جاتا ہے پیچھے، تو اس کے بعد جو پیچھے جو ترکہ چھوڑا جاتا ہے یا کوئی مال چھوڑا جاتا ہے، ان میں جو لیگل ہیئرز ہیں، شرعی اور قانونی ورثہ ہیں، تو اس کے اندر بھی کچھ لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ قائم ہو جاتے ہیں۔ اسی کے اوپر یہ سرٹیفکیٹ جو ہے اس طرح حاصل کیا جاتا ہے، اس کا یہ تمام تر پروسیس ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو یوزفل لگی ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی کوئری ہے، پھر بھی اگر آپ کا کوئی کوسچن ہے، آپ میرے ساتھ میرے واٹس ایپ نمبر کے اوپر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور کمنٹ سیکشن میں بھی آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کے لیے اچھا کمنٹ بھی کیجیے گا اور اس کو آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی تھا، اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔